حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے، مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پیچھے انہوں نے 2 بندے بھیجے کہ جاؤ ابو بصیر کو واپس لے کر آؤ، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ابو بصیر آ گئے۔ جیسے ابو بصیر پہنچے، پیچھے قریش مکہ کے 2 نمائندے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، معاہدہ لکھا ہے آپ نے ریٹن، معاہدے میں آپ نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر معاہدہ تھا، آپ حالانکہ ابو بصیر کہتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں مجھے اذیتیں دیتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں مسلمان ہونے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مجبور ہوں، معاہدہ ہو چکا ہے، آپ صبر کریں، اللہ آسانی کا رستہ نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر حوالے کر دیا۔ اب وہ 2 بندے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہرے تو ان دونوں، وہ جو 2 بندے تھے، انہوں نے کھانے کے لیے کھجوریں نکالی۔ جب کھجوریں کھانے لگے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کو کہنے لگے بھائی آپ کی تلوار تو بڑی کمال کی تلوار لگ رہی ہے، کہاں سے بنوائی؟ وہ ذرا نا، وہ کہتے نا پھوکے میں آ گیا، ہوا میں آ گیا۔ اس نے تلوار نکالی، کہا یہ بڑی ٹاپ کی تلوار ہے، میں نے اس کے ساتھ یوں لڑائیاں کی ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ نے کہا یار بڑی کمال کی تلواریں دکھا تو صحیح، کتنی زبردست تلوار ہے، کہاں سے بنوائی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہی ہوا میں بھر گیا، اس نے تلوار دے دی۔ جیسی تلوار دی ابو بصیر نے وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب دوسرا بھاگا مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اس کا رنگ اڑا ہوا پیلا رنگ، کہنے لگے یا رسول اللہ، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر نے فلاں کو قتل کر دیا، میں بھی مرنے والا ہوں، بچا لو۔ رنگ فوق، زرد رنگ، ڈر اور خوف کی وجہ سے ابو بصیر بھی آگے پیچھے اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ پورا کر دیا ہے، آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، لہٰذا یہ میرا عمل تھا، میں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، تو اب آپ معاہدے کی پابندی آپ پہ نہیں ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ کوئی ہے اس کا ساتھی جو اس کو سمجھا دے، یعنی ابو بصیر کو۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاہدے کی پاسداری کریں گے، مجھے واپس بھیجیں گے۔ وہاں سے فوراً نکل گئے، مکہ نہیں آئے بلکہ ساحلی پٹی، سمندر کے قریب جو ساحل تھا وہاں ایک جگہ چلے گئے۔ اب جب مسلمان جو کمزور مکہ میں کافروں کے قید میں تھے، ان کو جیسے ہی پتہ چلتا نا کہ ابو بصیر فلاں جگہ ہیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے کسی طرح چھپ کر، اور مسلمان پہنچ گئے۔ تقریباً یہ 70 یا 80 افراد کا لشکر بن گیا، اور رستہ بھی وہی تھا جہاں سے قریش مکہ تجارت کرتے تھے۔ اب تو قریش مکہ کی کمبختی آ گئی، جو بھی ان کا تجارتی قافلہ جاتا یہ جماعت جو ہے حملہ کرتی، مال غنیمت حاصل کرتی، اپنا گزارا کرنے لگی۔ قریش مکہ کی معیشت کا بڑا نقصان ہوا تو ایک وفد بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کر کے کہ اب ہم نہیں کہیں گے کہ جو ہماری طرف سے مسلمان ہو کر آئے اس کو واپس بھیجو، خدا را ان کو اپنے پاس بلا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط بھیجا، اور وہ خط جب پہنچا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ٹائم تھا، لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی خط پہنچا انہوں نے خط پڑھا، مسکرانے لگے، اور خط وہیں ہاتھ میں سینے پر تھا کہ اللہ کے جان حوالے کر دی۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، وہیں دفنایا اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ تو صلح حدیبیہ کی یہ جو شک تھی کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اس شک کو گویا اللہ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا، انتظام ہی ایسا بنا دیا کہ قریش مکہ خود مجبور ہو گئے اس شک کے ختم کرنے پر۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔